مشہور یہ شہیدان کربلا، مظلومان کربلا، شہیدان کربلا، بلندتر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم صلوات سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے سید اعجاز حسین، جعفری بیگم، نواب حسن، کنیز فاطمہ، سید محمد علی، سید شوکت علی، سید محمود علی اور خاندان کے دیگر مرحومین، حاضرین کے تمام مرحومین، تمام شہداء اور ان مرحومین کے لیے جن کے قبروں پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلاۃ محمد وعلی محمد۔ میں نے 30ویں سورے کی 30ویں آیت کا انتخاب کیا ہے ان 5 مجالس کے لیے، اور میرا عنوان رہے گا فطرت۔ اللہ نے تمام انسانوں کو فطرت پہ خلق کیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ فطرہ خلق کرنا، لیکن کیسا خلق کرنا؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کوئی مثال نہیں تھی۔ میں اور آپ کوئی چیز بناتے ہیں، یہ ممبر موجود ہے، کوئی اور بنانا چاہتا ہے، اسے دیکھے گا، اس جیسا ایک اور بنا دے گا۔ مولا کہتے ہیں اللہ کے سامنے کوئی مثال موجود نہیں تھی، اس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ بغیر سامنے کوئی مثال ہوئے جو خلق کر دے اسے کہتے ہیں فاطر۔ اللہ فاطر السماوات والارض ہے، اس نے پوری کائنات کو خلق کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ سامنے مثال بھی نہیں تھی اور اس نے کوئی تجربہ بھی نہیں کیا۔ نہیں، کچھ لوگ ہیں، کچھ نہیں ہیں ابھی۔ میں دیکھیں، میرے سامنے ممبر موجود ہے، ممبر بنانا چاہوں دیکھ کے بنا لوں گا۔ ایک مرتبہ ممبر موجود نہیں ہے، مجھے بتایا جاتا ہے اس طرح کی کوئی شے ہے، بنا دیجئے، میں بنانا شروع کرتا ہوں۔ تجربے سے ایک مرتبہ غلطی کروں گا، دوسری مرتبہ، 3 مرتبہ، چوتھے مرحلے میں آ کے ویسے بھی چیزیں درست ہو جاتی ہیں۔ اگر سمجھ رہے ہیں
کس قدر لوگ ہیں میرے ساتھ مجھے اندازہ نہیں ہے اس وقت. تو اب ایک مرتبہ میں تجربہ کروں گا، تجربے سے چیزیں بہتر ہو جائیں گی. مولا فرماتے ہیں نہ مثال تھی نہ اس نے تجربہ کیا، پھر بھی کائنات کو اس کمال پہ خلق کیا ہے کہ کوئی دیکھنے کے بعد خود کہے گا یہ بے مثال ہے. تو اللہ نے کائنات کو اب آیا، اللہ کہتا ہے کہ ہر ایک کو فطرت پہ خلق کیا ہے، ہر چیز فطرت میں ہے، دین فطرت میں ہے، توحید انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہے. جملوں کو پیش کر رہا ہوں، ہر چیز اللہ نے فطرت میں خلق کی ہے. میں اور آپ فطرتاً دیندار ہیں، فطرتاً خدا کو مانتے ہیں. اب امریکہ میں ایک تحقیق کی گئی ہے، جملہ پیش کر رہا ہوں، اخباروں میں چھپی ہے، کہ انہوں نے لفظ دیا ہے دا گاڈ جین، کہ ہر انسان کے اندر ایک ایسا جین پایا جاتا ہے، ایک ایسا خلیہ پایا جاتا ہے جو اسے خدا کی طرف لے جاتا ہے. توجہ ہو، خدا کی طرف لے جاتا ہے. لیکن آیا وہ صحیح خدا تک پہنچتا ہے یا نہیں، یہ اس کی اپنی قسمت ہے. لیکن اس کے اندر ایک فطرتاً ایسا خلیہ پایا جاتا ہے، جین پایا جاتا ہے جو اسے خدا کی طرف لے کے جاتا ہے. بھائی اسی کو فطرت کہتے ہیں. توجہ ہو، خالق حقیقی تک پہنچے نہ پہنچے، دو نظریات ہیں ہمارے علماء کے درمیان میں. ایک علامہ ہلی کا نظریہ ہے باب ہادی عشر میں، وہ کہتے ہیں نہیں، ہر چیز کی نفی کرتے کرتے آپ خود اللہ ہی تک پہنچ جاتے ہیں. دوسرا نظریہ ہے کہ نہیں، خدا تک پہنچتے ہیں، اب کوئی ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہی اللہ تک پہنچے. خدا لازمی نہیں کہ اللہ تک پہنچے. انسان کے دل میں ایک ایسی حسرت پائی جاتی ہے کہ وہ عالم غیب تک پہنچ جائے، اس کا رابطہ ہو، واسطہ ہو. اب وہی خدا وہ کبھی بت کو سمجھ لے، سورت کو سمجھ لے، ستارے کو سمجھ لے، کسی اپنے کو سمجھ لے، یا اللہ تک پہنچ جائے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. علامہ ہلی کہتے ہیں کہ نہیں، اگر جنگل میں بھی پیدا ہوگا تو نفی کرتے کرتے خدا تک پہنچ جائے گا. تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. باب حادی عشر کے اندر علامہ ہلی نے نظریہ پیش کیا، جب جنگل میں بھی کوئی آدمی پیدا ہو تو یہ سوچے گا کہ بھئی یہ ساری کی ساری کائنات اس دنیا کا ممکن ہے خود بخود وجود میں آ گئی ہو. خود ہی کہے گا نہیں، اس کا مطلب ہے کوئی بنانے والا ہے، وہ خالق ہے. خالق آیا ممکن ہے کہ قدرت کے بغیر ہو، تو نہیں، قدرت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی دنیا بنائی ہے، اس کا مطلب ہے قدیر ہے. آیا اتنی بڑی دنیا بنائی ہے، ایسا ممکن ہے کہ علم نہ ہو، اس کا مطلب ہے علیم ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ خود پہنچ جائے گا، وہ قدیر ہے، وہ علیم ہے، وہ حی ہے، قیوم ہے، وہ اللہ کی تمام صفات تک پہنچ جائے گا. یہ ایک نظریہ ہے. تو عزیزان گرامی، انسان کی فطرت کے اندر پایا جاتا ہے. اب حدیث پیش کر رہا ہوں، مشہور و معروف حدیث ہے، بے انتہا علماء بھی موجود ہیں، بہت ذمہ داری سے پڑھنا پڑتا ہے. آگے پیچھے ایک لفظ بھی ہو جاتا ہے تو بعد میں پکڑائی بھی ہو جاتی ہے، اور معہد علمی بھی ہے. جملوں کو پیش کر رہا ہوں کہ شیعہ سنی تمام کتابوں میں ہے. میں آج دیکھ رہا تھا کہ سنیوں کی حدیث موجود ہے یا نہیں ہے. شیعہ سنی تمام کتابوں میں ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. الفاظ تھوڑے آگے پیچھے ہیں کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اب ابانے یہ نہیں، اس کے ماں باپ اسے یا یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی. توجہ ہو، مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے. ایک جملہ پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، پیغمبر فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. ماں باپ یا یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی یعنی عیسائی یا مجوسی یا ہندو یا سکھ، کچھ بھی بنا دیتے ہیں. یہ گود کا پالنا بڑا اثر رکھتا ہے. توجہ، بہت بہت سارے مجمع کی توجہ ہو. یہ گود کا پالنا بڑا اثر رکھتا ہے. ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. گود اسے یہودی بنا دیتی ہے، عیسائی بنا دیتی ہے. تو پھر مانو ابو طالب نے 2 بچے پالے تھے. توجہ ہے جانے کے رہا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر بچے کو فطرت اسلام پہ پیدا کرتا ہے، وہ توحید کے ساتھ آتا ہے. یہ ماں باپ ہیں، کبھی یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، ہندو بنا دیتے ہیں، مشرک بنا دیتے ہیں. کسی نے پالے تو 2 بیٹے ایسے بنے کہ ابو سفیان بنا، ابو سفیان نے پالا تو کوئی معاویہ بنا، کوئی یزید بنا. اور ابو طالب نے پالے، کوئی محمد بنا ہے، کوئی علی بنا ہے. تو گود کا بڑا اثر ہوتا ہے. اللہ ہر ایک کو فطرت ہی پہ پیدا کرتا ہے، لیکن گود کا اثر یہ ہے کوئی سید المرسلین بنا ہے، کوئی سید الاولیاء بنا ہے. نہیں، سارا مجمع نہیں ہے میرے ساتھ، سارے مجمع کی توجہ چاہیے. عزیزان گرامی، گود کا بہت زیادہ اثر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے حبیب، الم یجد کا یتیم فآوا، ہم نے یتیم پا کے گود نہیں لے لیا تھا.
اللہ نے ہمیشہ رسول خدا کے فعل کو اپنا فعل کہا، کسی کافر کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہا۔ کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ جو کنکریاں آپ نے شیطانوں کو ماری ہیں، اے میرے حبیب یہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری، اللہ نے کنکریاں ماری ہیں۔ تو کسی کا فعل اتنا بلند ہو، اتنا عصمت پہ اخلاص پہ ہو کہ اللہ اس کے فعل کو اپنا فعل کہے، تو جناب ابو طالب نے نہ جانے کس اخلاص سے رسول اسلام کو پالا۔ اللہ نے کہا ابو طالب آپ نے نہیں پالا، یہ میں نے پالا۔ توجہ ہے جانے کے رام، تب یہ پالنا جناب ابو طالب کا اس اخلاص سے ہے۔ اب یہ گود کا بہت اثر ہوتا ہے، میں صرف فطرت سے متعلق مجلس کو پیش کروں گا۔ اب یہ پوری بحث کی گئی ہے کہ غریزہ اور فطرت میں فرق ہے، چند جملوں کو سن لیجیے گا۔ میں نے علمی موضوع لیا اور یہ یقین کرتے ہوئے کہ محض علمی میں ہوں، اور جو سامعین آتے ہیں ان کا بہت زیادہ معیار بلند ہے، اس لیے میں نے ایک علمی موضوع لے کے چلا ہوں، آپ میرا ساتھ دیتے رہیں گے، کہیں پہ بھی بحث خوش بھی ہو جائے گی تب بھی ساتھ دیجیے گا، میں نے علمی موضوع لیا۔ تو اب یہ فطرت، غریزے میں اور فطرت میں ایک بحث کی گئی ہے۔ اب میں مجبور ہوں عربی کی اصطلاحات استعمال کرنے پہ، غریزہ اور فطرت۔ غریزے کو انسٹنکٹ کہا جاتا ہے اور فطرت کو نیچر کہا جاتا ہے۔ اب زیادہ وضاحت نہیں کروں گا۔ یہ ہمارا غریزہ کبھی نہیں بدلتا، بھوک کی طلب ہے، یہ غریزہ ہے، پیاس ہے اور بہت سی خواہشات ہیں، یہ انسان کے غریزے میں ہے۔ فطرت کیا ہے؟ اس میں دین ہے، توحید ہے۔ کچھ لوگ ہیں باقی مجمع سرن دوسروں کے انتظار میں ہے کہ مجھے وضاحت آئیں، ذرا تھوڑی اور وضاحت کر دوں گا۔ عزیزان گرامی، فطرت انسان کے دین فطرت کے اندر ہے، اولاد کی محبت فطرت میں ہے، توحید فطرت میں ہے، یعنی انسان خدا کو ماننے والا پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ مشرک بنا دیتے ہیں، یہودی عیسائی بنا دیتے ہیں، ہر بچہ توحید پہ پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ نہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم فطرتاً خدا کو نہیں مانتے۔ اولاد کی محبت فطرت میں پائی جاتی ہے، سائنس نے انکار نہیں کیا۔ اب وہ جو قبل اسلام جاہلیت کے زمانے میں بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، فطرت میں اولاد کی محبت تھی، لیکن معاشرے نے ان کے ذہنوں کو ایسا بنا دیا تھا کہ وہ بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، اور اگر سبھی دفنا دیتے ہوتے، فطرت کے خلاف ہوتا تو پھر عورتیں ہوتی ہی نہ۔ یہ عورتوں کا ہونا بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ کہتے تھے میں بیٹی کو نہیں دفنا سکتا۔ کچھ لوگوں کا بیٹیوں کو نہ دفنانا اس بات کی علامت ہے اولاد کی محبت فطرت میں ہے، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ میں بہت بڑے بڑے علماء کی میں پیش کر رہا ہوں بحث کو، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے عقائد ہماری فطرت میں پائے جاتے ہیں، آپ کا اخلاق فطرت میں ہے، سچائی فطرتاً انسان سچا ہوتا ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، بہت سی حدیث ہیں، بہت بڑے بڑے علماء کی تحقیقات پیش کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں اخلاق بھی آپ کا اچھا اخلاق فطرت میں ہے، سچائی فطرت میں پائی جاتی ہے۔ ماں باپ بچے کو جھوٹا یا معاشرہ بچے کو جھوٹا بنا دیتا ہے۔ آپ نے اس جملے کو اچھی طرح سے ہضم نہیں کیا، میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دیتا ہوں۔ جب پہلی مرتبہ بچہ جھوٹ بولتا ہے، کیسے جھوٹ بولتا ہے؟ باپ یا ماں کہتے ہیں کہہ دو میں گھر میں نہیں ہوں، تو بچہ کہتا ہے ابو کہہ رہے ہیں میں گھر میں نہیں ہوں، پتہ نہیں پہنچے یا نہیں پہنچے، کیونکہ بچہ جھوٹ بولنا جانتا نہیں، اس کی فطرت میں سچائی ہے، فطرت میں سچائی پائی جاتی ہے، فطرت میں امانت پائی جاتی ہے، فطرت میں توحید پائی جاتی ہے، فطرت میں امامت پائی جاتی ہے۔ دل گواہی دیتا ہے، فطرت کہتی ہے کوئی نہ کوئی پیشوا ہونا چاہیے۔ یہ معاشرہ ہے، والدین ہیں جو اس کو کسی اور راستے پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ سارے عقائد ہماری فطرت میں ہیں، ہمارے اخلاق کے جتنے بھی مسائل ہیں یہ سب فطرت میں۔ اس موضوع کو سننا پسند فرمائیں گے؟ یہی میں نے 5 دن میں موضوع رکھنا ہے اپنا۔ تو ابھی میرا پہلا حصہ ہے پہلی تقریر کا، آئیے کو اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہماری فطرت میں توحید ہے۔ جناب صادق آل محمد سے سوال کیا، وعجل فرجهم۔ تو اب سوال کیا کسی نے کہا کہ مولا یہ آپ کہتے ہیں کہ فطرت میں توحید پائی جاتی ہے، اب کسی نے اگر علم حاصل نہ کیا ہو تو اس کی فطرت میں توحید ہے، کسی نے علم حاصل نہیں کیا کیا اس کی بھی فطرت میں توحید ہے؟ مولا نے کہا اس کی بھی فطرت میں توحید ہے۔ کہ جب علم ہی نہیں رکھتا تو دلیل کیسے دے گا؟ کہ اپنے علم کے حساب سے، جو علم نہ بھی رکھتا ہو اس میں کچھ نہ کچھ معلومات ضرور ہیں۔ تو جب راہ چل رہے تھے، اصول کافی کی روایت ہے، تو کہا کہ مولا کوئی دلیل دیجئے۔ راہ چلتے چلتے دیکھا ایک بوڑھی خاتون ہے، چرخہ کاٹ رہی ہیں، اس سے دھاگا بنا رہی ہیں، پرانا زمانہ تھا، اب آج کی جیسی مشینیں نہیں تھی، چرخے سے باقاعدہ مولا نے کہا کہ رک جاؤ۔ ایک خاتون بیٹھی تھی جو بالکل ان پڑھ تھی، لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی، کہ خدا کو مانتی ہو؟ کہ ہاں خدا کو مانتی ہوں۔ کہ دلیل کیا ہے؟ اب صرف یہ سن کے سوال وہ پریشان ہو گئے، دلیل؟
کبھی آج تک لفظ نہیں سنا کہ دلیل بھی ہونی چاہیے. سوچنے لگی, پریشان ہوئی کہ دلیل تو کچھ نہیں ہے. کہ مولا اتنا سا چرخہ کاٹنے کے لیے, یہ دھاگا بنانے کے لیے مجھ بڑھیا کی ضرورت ہے, یہ کل کائنات چلانے کے لیے خدا کی ضرورت نہیں ہے. پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, کہ یہ کل کائنات چلانے کے لیے خدا کی ضرورت نہیں ہے. تو کہا کہ مولا میں اس چرخہ کاٹنے سے دلیل حاصل کرتی ہوں کہ خدا کی ضرورت ہے. امام نے پلٹ کے کہا یہی عالمہ ہے. اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے جو خدا کے وجود پہ دلیل رکھتا ہے وہی فقیہ ہے, وہی عالم ہے. کہ وہی عالمہ فقیہ ہے. امام نے الفاظ استعمال کیے کہ اپنی حیثیت کے حساب سے دلیل رکھتے ہو. آئیے چند اور دلیلیں پیش کرنا چاہتے, اگر سننا پسند فرمائیں گے. میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں تک دور تک مجمع ہے, مجھے اشارہ مل رہا ہے کہ اگر کچھ آگے آگے آ جائیں, پیچھے جگہ نہیں ہے بالکل بھی. صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد پہ, تھوڑی سی زحمت کریں گے, آگے آگے تشریف لے آئیں. اس طرف جگہ ہے, بعض لوگ اگر پیچھے سے ادھر چلے جائیں گے تو جگہ بن جائے گی. موضوع ذہن میں رکھیے گا, فطرت ہے. میں نے قرآن کی آیت کا انتخاب کیا, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ کہتا ہے کہ فطرت اللہ التی, اللہ نے اپنی فطرت پہ خلق کیا, یعنی انسان کو اللہ نے ایسی فطرت دی ہے. سنیں گے الفاظ, فطرت دے کے بھیجا ہے. توحید ہے انسان کے اندر. اللہ صادق ہے, اس نے انسانوں کو صداقت دی ہے. تو ایسی صفات دے کے بھیجا کہ اس کے اندر توحید, عقائد بھی صحیح پائے جاتے ہیں اور اخلاقیات بھی صحیح پائی جاتی ہیں. انسان میں بنیادی طور پہ معاشرہ اسے کرپٹ کر دیتا ہے, فاسد بنا دیتا ہے, مفسد بنا دیتا ہے, لیکن اس کے اندر عقائد بھی صحیح عقائد کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے اور صحیح اخلاقیات کے ساتھ. اب پوچھا مولا سے, مختلف لوگوں نے دلیلیں مانگی ہیں وجود خدا پہ, تو امام نے جس کو جیسا دیکھا اس کے حساب سے دلیل دی. اگر ایک مرتبہ یونان کے فلسفی نے آ کے دلیل مانگی تو امام نے دیکھا یہ قابل ہے, اس کے حساب سے دلیل دی. دیکھا کوئی بدو عرب ہے تو اس کے حساب سے دلیل دی ہے. پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے میرا مجمع. امام نے مجمع کے حساب سے, اس آدمی کے حساب سے, سوال سائل کے حساب سے اسے دلیل دی ہے. جانتے ہیں, اور کئی مرتبہ سوال کر کے بتا دیا کہ دیکھو جو دلیل دے رہا ہوں اس کی حیثیت کے حساب سے. تو ایک مرتبہ ایک ملاح نے کہا کہ ملاح جو کشتیاں چلانے والے, تو اس نے ایک مرتبہ آ کے سوال کیا چھٹے امام سے, کہا کہ مولا کہ وجود خدا پہ کوئی دلیل دیجیے. امام نے کہا کیا کام کرتے ہو؟ یہ کیوں پوچھا؟ کیا امام نہیں جانتے تھے؟ پوچھا اپنے شاگردوں کے لیے, دیکھ لو جس کا جیسا پیشہ ہو ویسی دلیل دو. پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, اس کے علمی لحاظ سے دلیل دو. تو پوچھا بھائی کیا کام کرتے ہو؟ کہا میں ملاح ہوں, کشتی چلاتا ہوں. امام نے کہا کبھی ایسا ہوا کہ کشتی ٹوٹ گئی ہو, سیلاب آیا ہو, یا بھنور آیا ہو, تھپیڑے کھانے لگی ہو؟ سمجھ رہے ہیں سب کہ کشتی تھپیڑے کھانے لگی؟ کہا مولا یہ تو ایسا ہوتا ہی رہتا, ہر سال کوئی نہ کوئی ایسا کوئی سیلاب یا بھنور آتا ہے کہ کشتی تھپیڑے کھانے لگتی ہے. امام نے کہا کبھی ایسا ہوا کہ تم کشتی سے باہر گر گئے ہو؟ کہاں گر جاتا ہوں. امام نے کہا کبھی ایسا محسوس ہوا جب تم ڈوب رہے ہو کہ دل میں خیال آنے کوئی ہے جو بچا سکتا ہے یا نہیں ہے؟ کہ کبھی ایسا خیال آتا ہے کہ کوئی بچا سکتا ہے؟ کہ ہمیشہ یہی خیال آتا ہے. کہ وہ جو دل کی گہرائیوں میں خیال آتا ہے نا کوئی بچا سکتا ہے, وہی خدا ہے. پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے میرے ساتھ. جیسی امام نے اس کی حیثیت دیکھی اس حساب سے اسے جواب پیش کیا. تو عزیزان گرامی, صحیح عقائد آپ کی فطرت میں پائے جاتے ہیں, توحید انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہے. جناب امیر علیہ السلام نے ایک وصیت کے اندر جملہ کہا ہے, حضرت محمد حنفی اپنے بیٹے سے کہا ہے, کہ بیٹا اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو وہ بھی اپنے انبیاء بھیجتا. پتہ نہیں ہے یا نہیں. سارے انبیاء ایک ہی بات کہہ رہے ہیں, لا الہ الا اللہ. اگر کوئی اور خدا ہوتا وہ کہتا ہے میں بھی انبیاء بھیجتا ہوں, یہ اپنے آپ کو منوا رہا ہے, میں بھی منواتا ہوں. کہ سارے انبیاء کا ایک ہی بات کہنا, لوگوں نے انہیں جان سے مار دیا لیکن مرتے بھی ایک ہی بات کہہ رہے تھے, لا الہ الا اللہ. کہ اتنے انبیاء ایک ہی بات دہرا رہے ہیں, اس بات کو مان لو کہ یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ خدا کو مانے. اب میں دلیل پیش کر رہا ہوں, مولا کا جملہ بہت عمیق ہے, گہرا ہے, میں سادہ سی مثال دوں گا. ایک بچہ دوڑتا ہوا آئے اور آپ کو کہے باہر آگ لگ گئی ہے, تو کچھ لوگ کہیں گے جا کے دیکھ لو, بچہ کہہ رہا ہے کہ کہیں آگ ہو ہی نہ. بچہ بھی کہے گا, بچہ بھی کہے تو آپ مانیں گے. دوسرا بچہ آئے کہے باہر آگ لگ گئی ہے, تیسرا بچہ, چوتھا بچہ, 4-5 بچے آئے تو اب سب کہیں گے ذرا جا کے دیکھو تو صحیح ہو کیا رہا ہے. ارے بچے آ کے کہیں تو آپ مان لیں,
اور آدم سے لے کے خاتم تک سارے انبیاء ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ عزیزان گرامی، انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کوئی بھی بات کہنے والا اس کی بات کو اہمیت دیتا ہے، سنتا ہے۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان بچے کی بھی بات کو اہمیت دیتا ہے، اسے سنتا ہے۔ اور اگر انبیاء بار بار کہہ رہے ہوں خدا ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ۔ عزیزان گرامی، آئیے ذرا میں ایک اور خطبے سے چند اقتباسات توحید پہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ چھٹے امام سے کسی نے، ایک سائنسدان نے، اب یہ بہت بڑا یونان کا سائنسدان تھا، فلسفی تھا، اس نے آ کے سوال کیا کہ مجھے کوئی دلیل دیجئے کہ میں قائل ہو جاؤں۔ اب تک تو سادہ افراد آ رہے تھے، یا امام کے اپنے مسلمان شاگرد تھے، شیعہ تھے یا سنی، ایسا نہیں کہ صرف شیعہ شاگرد تھے۔ کچھ کہہ گیا ہوں، مجمع کی عادت ہے جب پورا نہ کہلوا دے تب تک داد نہیں دیتے، میں نے دیکھا ہے۔ تو یہ صرف ایسا نہیں تھا کہ صرف 4000 شاگرد سب شیعہ تھے، نہیں، بہت سے اہل سنت تھے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، اور ایسے بہت سی سینکڑوں امام کے شاگرد ہیں جو اہل سنت تھے، لیکن یہ مانتے تھے کہ ان سے زیادہ قابل کوئی نہیں ہے۔ پڑھنے انہی کے پاس آتے تھے، جانتے تھے جو سب سے زیادہ قابل ہوتا ہے اسی کے پاس پڑھنا چاہیے۔ یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے۔ فطرت کہتی ہے کہ جو سب سے زیادہ قابل ہو اسی کے پاس پڑھنا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، اب اس یونانی فلسفی نے سوال کیا، کوئی مجھے دلیل دیجیے میں خدا کو مان لوں۔ امام نے کہا اچھا کیا کام کرتے ہو؟ اب جیولوجی متعلق اس نے کچھ بحثوں کو پیش کیا کہ پرندوں کا، جانوروں وغیرہ کا علاج کرتا ہوں، لوگ اپنے مویشیوں کو لے کے آتے ہیں۔ امام نے کہا اچھا پرندوں کو دیکھا ہے کہاں؟ توجہ ہے مجمع کی؟ امام نے کہا تم نے دیکھا سب پرندوں کے جتنے بھی انڈے ہیں وہ سب اس کے اندر سفیدی ہوتی ہے، زردی ہوتی ہے؟ کہ سب میں سفیدی ہے اور زردی، کہ جب کھولتے ہو تو سب کے انڈوں میں وہی سفیدی وہی زردی ہے، الگ الگ تو نظر نہیں آتی؟ توجہ ہو، کہ الگ الگ تو نہیں، سفیدی ویسی ہی ہے وہی زردی ہے، کہ ہاں سب میں وہی سفیدی وہی زردی، کہ اسی سفیدی اسی زردی سے مختلف پرندوں کے مختلف بچے پیدا ہوتے ہیں، وہی زردی وہی سفیدی، ہر پرندے کا انڈا الگ ہے، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے کسی میں مور کے جیسے پر ہوتے ہیں، کسی میں کبوتر کے پر ہیں، کہ سب کے رنگ برنگے ہیں، بولیاں الگ الگ ہیں، وہی انڈا ہے، مخلوقات الگ ہیں، کہ بنانے والا جانتا تھا جتنے بھی مخلوقات ہیں اسی ایک انڈے سے سب مخلوقات کو الگ الگ خلق کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کا خالق کتنا دانا ہے کہ اس نے اسی زردی اور اسی سفیدی کے اندر کتنے رنگ بھر دیے ہیں، اسی ایک سفیدی اور اسی زردی میں کتنے رنگ بھر دیے ہیں، کہ تم نے کتنے پرندے دیکھے، کوئی ایک پرندہ دوسرے سے نہیں ملتا، رنگ بھی الگ الگ ہیں، بولیاں الگ الگ ہیں، اسی ایک سفیدی اور زردی کا ساری مخلوقات میں اثر الگ الگ ہے۔ کہ اب سمجھ میں آیا بنانے والا خالق کتنا دانا ہے، وہ کتنا علیم ہے، وہ کتنا خبیر ہے کہ اس نے اسی سفیدی اور زردی سے کتنی مخلوقات کو خلق کیا۔ فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان خدا کو مانے، انسان کی فطرت کے اندر پایا جاتا ہے، انسان بچہ موحد پیدا ہوتا ہے۔ آج بہت سے کفار، بہت سے یورپین نے ایک پوری بحث شروع کی ہے کہ نہیں بہت سے گناہ بھی انسان فطرت میں ہوتے ہیں، اس لیے ائمہ علیہ السلام نے کہا ہے کہ انسان اپنی خاطر نہیں اولاد کی خاطر اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھے، گناہوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ اولاد میں اثر جاتا ہے۔ اگر سننا پسند فرمائیں گے تو میں آگے بڑھاؤں گا، میں ہر روز پیش کرتا رہوں گا، آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ میں نے کہا میں نے علمی موضوع لیا، اگر خوش بحث بھی ہوگی تو ساتھ دیجیے گا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں بہت سے انسان کے اندر جرائم پیشہ جو ہے اس کے بالکل ابتدا سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ ہر بچے کو دھکا دے دیتا ہے، ہر ایک بچے کے مختلف طریقے سے پینسل مار دے گا، کچھ کرے گا، یعنی خدا نہ خاصہ اس کے اندر آثار ہیں۔ آج کل پوری بحث چل رہی ہے کہ بچہ بچپنے سے اندر اس کے اندر آثار ہوتے ہیں، تو خدا نہ خاصہ بچہ آگے جا کے کچھ بھی بن سکتا ہے، دہشت گرد بن سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو شروع سے ابتدا سے، اب مرحوم بڑے بڑے علماء نے جو تفاسیر لکھی ہیں، عبداللہ بن مسعود کی صحابی رسول رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ جو نمازیں پڑھ رہا ہوں، تہجد کی نماز اپنے لیے نہیں پڑھ رہا، میں اپنے بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ توجہ ہو، تو جب نماز پڑھتے تھے اپنے بچوں کو وہاں سلا دیتے کہ اسی کمرے میں تہجد پڑھوں گا جہاں بچے موجود ہوں گے۔ کہا یہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا پیغمبر نے کہا جس حجرے میں، جس جگہ پہ، جس مسجد امام بارگاہ میں بچے آ جا رہے ہوں اور وہاں قرآن پڑھا جاتا ہو، محمد و آل محمد کا تذکرہ ہوتا ہو نہ ہو، بچوں پہ اثر ضرور ہوگا۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں بچوں کو مجلسوں میں لایا کرو، بچپنے سے سن کے عادت بنے گی، گھر نہ چھوڑ کے آیا کیجئے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ فطرت کا تقاضا ہے اچھی باتیں سنیں گے، اچھا اثر قبول کریں گے۔ گھر میں نماز کوئی نہ کوئی ضرور پڑھیں، قرآن ضرور پڑھیں، مسجد میں واجب پڑھو، مصحف گھر میں پڑھو، تاکہ بچوں پہ اس تسبیح کا اثر ہو جو وہ تسبیح سن رہے ہیں۔
اس ذکر سید الشہداء کا اثر ہو، وہ جو ذکر سن رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آتا ہے جناب امیر 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں اپنے بچوں کی موجودگی میں، بے معصوم تو معصوم ہیں، لیکن مولا فرماتے ہیں میرے سارے بچوں پہ وہ اثر ہوگا جو 1000 رکعت پڑھ رہا۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ، تو میں نے کہہ دیا ہے کہ میں اسی موضوع کو جاری رکھوں گا 5 دن میں۔ تو فطرت، جناب امیر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس فطرت کو دیکھو، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے انسان کو فطرت پہ خلق کیا ہے۔ چند جملوں کو اور پیش کر رہا ہوں۔ اللہ گرامی، جیسے بھوک اور پیاس فطرت کا تقاضا ہے، اسی طرح سے انسان کی فطرت کا تقاضا گریا ہے۔ جملہ میں کہہ گیا ہوں، فطرت کا تقاضا ہے۔ کبھی آپ نے بچہ دیکھا کہ ہنستا ہوا پیدا ہوتا ہو؟ ہر بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے اور اس کو رونے کی عادت ہوتی ہے، تو رونا فطرت کا تقاضا ہے، اور اسلام دین فطرت ہے، تو رونا سید الشہداء پہ فطرت کا تقاضا ہے۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ۔ فیضان گرامی، گریا انسان کی حالت کو ہلکا کر دیتا ہے۔ بہت زیادہ آپ کی طبیعت بھاری ہو جائے نا، بہت زیادہ آپ کو غم ہو، تو روایات میں ہمارے ہاں ہے گریا کرو، بیٹھ کے ایک مرتبہ دعا کرو۔ ہر جگہ پہ جا کے بیٹھ کے رو گے تو خود بخود طبیعت جو بھاری ہو رہی ہے وہ خود بخود آپ کو سبق محسوس ہونے لگے گی، آپ کو اپنے طبیعت کے اندر آرامش محسوس ہوگی۔ گریا کرنا امیر المؤمنین کے لیے ہے کہ کانا بکان، کثرت سے بکا کرتے تھے، بہت زیادہ گریا کرتے تھے۔ انبیاء کے لیے ہے کہ ہمیشہ گریا کرتے تھے، تو انبیاء کا گریا کرنا، یہ میں مسائل پہ نہیں آیا ہوں، میں صرف پیش کر رہا ہوں تمہیداً جملے۔ تو گریا کرنا خود بھی انسان کی فطرت کا تقاضا۔ جتنے اعمال کر رہے ہیں اہل بیت نے، جتنی تعلیمات دی ہیں، یہ سب فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہمیں دیے ہیں، جو تعلیمات آل محمد سے ہیں۔ اور ائمہ نے یہی کہا رونے کی ضرورت ہے۔ مغربی دنیا میں رونے کی بے انتہا حوصلہ شکنی کی گئی، کہا کہ نہیں رو مت، گریا نہ کرو، دوسروں کے سامنے رونا مت، اس کو وہ اپسیٹ ہو جائے گا۔ آج وہاں کے بڑے بڑے ماہرین علم نفسیات نے کہا کہ نہیں، لوگوں کو رونے سے منع مت کرو۔ یہ جو آج نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں وہی لوگ نفسیاتی روتے نہیں ہیں بھائی، مسلمانوں کو اگر نہیں رو گے تو نفسیاتی مریض ہو جاؤ گے۔ اب 8ویں امام کی حدیث سمجھ میں آئے گی، ان کنتا باقین علی شیء فابکی للحسین، اگر رونا آ رہا ہو تو حسین پہ گریا کر لینا، طبیعت بھی سبک ہو جائے گی اور رونے کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ گریا، یہ ہر چیز آپ کی فطرت کا تقاضا ہے۔ فطرت کے بہت سے تقاضے ہیں، کبھی بھی اپنے فطرت کو سپریس مت کریں، اسے گھٹن کا شکار مت کریں، تو انسان کے جو عقائد ہیں فطرت میں پائے جاتے ہیں۔ میں 2 واقعات پیش کروں گا اور پھر آخری مرحلے میں آ جاؤں گا، اگر آپ لوگوں کی توجہ میرے ساتھ رہے گی۔ تو میں نے کہا توحید بھی فطرت میں ہے، میں نے امامت سے متعلق کہا تھا ہدایت ہادی فطرت میں ہے، لیکن امامت سے متعلق دلیل پیش کر رہا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام۔ وعجل فرج، اب یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان مانے کہ میرا کوئی امام ہے، میرا کوئی پیشوا ہے، معصوم نمائندہ میرا پیشوا ہے۔ امام درس دے رہے ہیں مسجد نبوی میں، 4000 شاگرد تھے۔ اب میں 2 جملے کہے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا امام کی عظمت سے متعلق، واقعے کو پیش کروں گا لیکن 2 جملے امام کی عظمت کو سن لیں۔ 4000 شاگرد ہیں، ایک استاد ہے۔ اچھا چلیں 4000 یہاں پہ اس وقت زیادہ سے زیادہ 1000 ہوں گے، 500 800 افراد ہوں گے، خواتین کو مجھے اندازہ نہیں کتنی، لیکن یہاں میرے سامنے اس وقت 500 700 800 زیادہ مجمع نہیں ہے، توجہ ہے، لیکن میں ایک ہی موضوع پہ بول رہا ہوں۔ امام کے 4000 شاگرد تھے، مختلف علوم پڑھتے تھے، کچھ لوگ پہنچے پھر بھی کچھ لوگ نہیں ہیں میرے ساتھ۔ میں اگلا کہہ کے آگے بڑھوں گا۔ میں چند برس پہلے میں نے لندن کی ایک یونیورسٹی میں اپلیکیشن دی، میں نے کہا میں PhD کرنا چاہتا ہوں اس موضوع پہ، موضوع اب ضروری نہیں، تو انہوں نے کہا اس موضوع پہ ہمارے پاس کوئی سپروائزر نہیں ہے جو PhD کو سپرویژن دے سکے، کوئی اتنا قابل آدمی ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو میں نے کہا میرے ذہن میں ہے کوئی، میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہم ایک PhD کی خاطر ایک آدمی جو ہے وہ تنخواہ پہ نہیں لے کے آئیں گے، امپلوائے نہیں کریں گے، توجہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کسی اور جگہ پہ جا کے یونیورسٹی میں، تو میں نے پوری یونیورسٹی پہ تحقیق کی کہ اس میں کتنے اسٹوڈنٹ ہیں، اس برطانیہ کی یونیورسٹی میں، لندن یونیورسٹی میں 20000 سے زیادہ وہاں طلباء تھے اس یونیورسٹی میں، 200 سے زیادہ پڑھانے والے فل ٹائم پروفیسر تھے، پھر اسسٹنٹ پروفیسر تھے، لیکچرار تھے، کچھ پارٹ ٹائم تھے، 20000 سے زیادہ پڑھنے والے اور سینکڑوں کی تعداد میں پڑھانے والے،
پھر ڈپارٹمنٹ سے یہ کہا یہ اس کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ فزکس کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ بایولوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ لٹریچر کا، انگلش لٹریچر کا، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. فیکلٹیز 3 ڈپارٹمنٹ سے، ایک ایک ڈپارٹمنٹ میں کئی پڑھانے والے تھے. کیا فزکس میں ہے یہ 7 افراد پڑھا رہے ہیں، بھئی یہ 7 افراد ایک ہی مضمون کا نہیں، سب کا تخصص الگ الگ ہے، اسپیشلٹی الگ الگ ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. بس کائنات میں ایک ایسی یونیورسٹی گزری ہے جہاں 4000 پڑھنے والے، مختلف ادیان کے، مختلف علوم کے، مختلف اسپیشلٹیز پڑھانے والا ایک، پڑھنے والے 4000. ان کی صلاحیتیں کم تھی، پڑھانے والے کی صلاحیت زیادہ تھی. کائنات میں غور فرمائے سے ذہن گرامی، صادق آل محمد ایک پڑھانے والے ہیں، اتنے پڑھنے والے ہیں، اور وہ سب کے سب جب آتے تو سب کے سب گواہی دیتے کہ ہم سب کی صلاحیتیں کم ہیں، ان کی پڑھانے کی صلاحیتیں زیادہ. یہاں تک کہ ہمارے فقہ میں حضرت زرارہ کا بہت مقام ہے. اب یہاں پہ بہت سے علماء طلبہ بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں حضرت زرارہ ابن عیون، کئی بھائی ہیں، حمران ابن عیون زرارہ، 6-7 بھائی ہیں، بہت قابل ہیں. بچپنے سے اپنے والد عیون کے ساتھ جب 5ویں امام کی بارگاہ میں ان کے والد آتے پڑھنے تو وہ امام کی خدمت میں بیٹھ جاتے، 6ٹھے امام کی خدمت میں. تو ایک مرتبہ انہوں نے امام پہ اشکال کیا، کہا مولا 25 سال ہو گئے مجھے آپ کے پاس پڑھتے ہوئے، یہ مسلسل آپ مجھے حج پڑھائے چلے جا رہے ہیں، یہ حج کب ختم ہوگا؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. بھئی حدیثیں ان کی ہزاروں کی تعداد میں جناب زرارہ کی ہر موضوع پہ ہیں، صلاۃ پہ بھی ہیں، لیکن کہا مولا 25 سال سے میں حج پڑھ رہا ہوں، یہ حج کب ختم ہوگا؟ آپ کبھی احکام شروع کر دیتے ہیں، احکام ختم ہوتے ہیں، فلسفہ، تاریخ، نہ جانے یہ حج کب ختم ہوگا، بچپنے سے آ رہا ہوں، یہ حج ہی پڑھتا چلا جا رہا ہوں. مولانا کا زرارہ وہ حج جو جناب آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے شروع ہوا تھا، تو چاہتا ہے میں 25 سال میں سب پڑھا دو؟ بس لوگوں کی صلاحیتیں کم تھی، امام کا علم بہت زیادہ تھا. توجہ ہے میرے برادران کے، میرے بزرگان، میرے برادران عزیزان گرامی، یہ صادق آل محمد فطرت کا تقاضا میں پیش کر رہا ہوں. امامت فطرت کا تقاضا ہے، امامت میں اعتقاد فطرت کا تقاضا ہے، ہر انسان مانتا ہے. میں 2 دلیل پیش کروں گا. ایک، خود امام پڑھا رہے ہیں اور پڑھانے کے دوران بار بار امام غور سے باہر دیکھتے ہیں دروازے کی طرف. اب شاگرد پریشان ہے، مولا آپ کی توجہ یہاں نہیں ہے، بار بار باہر تلاش کر رہے ہیں کسی کو، کہ نہیں ایک میرا چاہنے والا آنے والا ہے، میرا ایک بہت عاشق ہے وہ آنے والا ہے، میں اس کے انتظار میں ہوں. اب سب منتظر ہیں، نہ کسی کا لکھنے کو جی کر رہا ہے، کس کے انتظار میں امام ہے جس کے سب عاشق ہیں. یہ کس عاشق کے منتظر ہیں؟ کہتے ہیں میرا بھی چاہنے والا آنے والا، بار بار مڑ کے دیکھنے کا بھی آنے والا ہے. اچانک دیکھا کہ ایک نوجوان آیا جس کی ابھی داڑھی بھی پوری نہیں آئی ہے، 16, 17, 18 برس کے ہیں. جیسے ہی امام نے دیکھا فوراً کھڑے ہوئے سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما، پیار کرنا شروع کیا، اپنی ابا اتار کے انہیں پہنائی. اب سب کے سب پریشان، کا مولا یہ کون ہے؟ کہ یہ ہشام ہے. پتہ نہیں ہے یعنی کہ کوفے کا رہنے والا ہشام ہے، میرا شیعہ ہے. کہا کہ مولا آپ اس سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں تو کئی برس کی، اتنا تو اس کا سن نہیں جتنا ہمیں یہاں پڑھتے ہوئے ہو گیا. کہ مولا نے کہا تم سیکھتے ہو، یہ جہاں جاتا ہے ہماری امامت کا دفاع کرتا ہے. توجہ ہو، یہ جہاں جاتا ہے ہماری امامت و ولایت کا دفاع کرتا ہے. مجھے اس لیے سے اتنی زیادہ محبت ہے. یہ 18 برس کا جوان مجھے بہت زیادہ عزیز ہے. امام نے کہا ذرا بتا تو نے کہاں پہ میرا دفاع کیا تھا؟ کہ مولا آپ کے سامنے جب آتا ہوں نا تو زبان پہ تالے لگ جاتے ہیں، عاشق ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے. کہ مولا جہاں جاتا ہوں میں بول لیتا ہوں، لیکن آپ کی بارگاہ میں مجھ سے بولا نہیں جاتا. امام نے کہا مجھے مانتا ہے؟ کہ مولا آپ ہی کی تو امامت کا دفاع کرتا ہوں. کہ تیرا امام ہونے کی حیثیت سے حکم دیتا ہوں، ذرا میرے شاگردوں کو بتا تو ابھی میرا کہاں دفاع کر کے آیا. بھائی یہ وہی بتا سکتا ہے جو جانتا ہے علم امامت سے کہاں کہاں دفاع کر رہا ہے. شاگرد نے کہاں کا دفاع کیا؟ تو شام نے ایک مرتبہ کہا کہ مولا میں شام گیا تھا، دمشق گیا، تو وہاں پہ عمر بیٹھا تھا ممبر پہ، اور اس نے ممبر پہ بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ خطبہ دیتے دیتے 70 برس کا، 70 برس سے زیادہ سن تھا، ایک مرتبہ کہہ دیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو. مولا کا جملہ، امیر المومنین کا. بھائی جو بھی علی کے مقابلے میں آتا ہے نا منہ کے بل گرتا. فارسی کی شاعر نے کہا نا ہر کھبا علی در افتاد وار افتاد، جو بھی علی کے مقابلے میں آیا منہ کے بل گرا ہے. تب ایک مرتبہ اس نے کہا کہ بھئی جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو. تب لوگوں نے کہا اتنا قابل ہے کہ علی کا مقابلہ کرنے لگا. وہ احمق بیٹھے تھے. اب یہاں پہ ایک جناب امام صادق کا شاگرد بیٹھا تھا، بس ایک شاگرد کافی ہے امام کا.
بھائی میں جہاں جاتا ہوں اگر کبھی عزت ملتی ہے، لوگ احترام کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ کا لباس ایسا، تو میں فوراً امام صادق کو سلام کرتا ہوں، مولا یہ آپ کی عظمت ہے، کیا آپ کے مکتب کے ادنا سے شاگردوں کو اتنی عزت مل رہی ہے؟ کون کہتا ہے کہ امام آئیں گے لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ ہر آدمی کہے گا دل گواہی دیتا ہے یہ امام ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ امام نے کہا ذرا سب کو بتا کہ کیا ہوا، کہ مولا شام تھا تو اس نے کہا سلونی جو پوچھنا ہے پوچھ لو، تو سب کے سب اس کو مان رہے تھے، میں نے فوراً کھڑے ہو کے کہا دیکھیے میں بچہ ہوں، بچوں والے سوال کروں گا، تو آپ کی اجازت ہے کچھ سوال کر لوں؟ کہا کہ ہاں بیٹا جو سوال کرنا ہے، میں نے تو خود ہی کہا ہے سلونی، گھبرا تو نہیں رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ کہا کہ عمر نے کہا میں نے تو خود کہا ہے سلونی، تو جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ واقعہ آپ کو سنا ہوگا، مجھے صرف نیا نتیجہ پیش کرنا۔ تو جناب ہشام کہتے ہیں، ہشام نے آ کے فوراً کھڑے ہوئے، کہ بھائی یہ ایک سوال کا جواب بتائیے، آپ کی آنکھیں ہیں؟ کہ یہ کس قسم کا سوال ہے؟ دیکھ بھی رہے ہو میری آنکھیں اور پھر جیسے آپ گھبرائے وہ مجمع بھی گھبرا گیا، بالکل خاموش ہو گیا، کس قسم کا یہ نوجوان آیا عقل و شعور سے پیدل ہے کیا ہے؟ وہ جناب ہشام تھے۔ تو انہوں نے کہا نہیں دیکھیے میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا میں تو بچہ ہوں، بچپنے کے سوال کروں گا۔ آپ نے کہا جو پوچھنا پوچھ لو، یا تو کہیے آپ جاہل ہیں جواب نہیں دے سکتے، یا پھر کہیں کہ جو سوال آئے گا جواب دوں گا۔ کہ نہیں جو سوال آئے گا جواب دوں گا۔ اچھا پھر بتائیے آنکھیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں آنکھیں ہیں۔ آنکھوں سے کیا کام کرتے ہیں؟ کہ آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ کہ کان ہیں آپ کے؟ کبھی کس قسم کا سوال کر رہے ہو؟ کبھی میں ایسے ہی سوال کروں گا۔ کیا بتائیں کان ہے؟ کہاں؟ کانوں سے کیا کام کرتے ہیں؟ کہ سنتا ہوں۔ کہ ناک ہے؟ کہاں؟ کیا کیا کام کرتے ہیں؟ کہ سونگتا ہوں۔ کہ زبان ہے؟ کہاں؟ زبان سے چکتا ہوں، بولتا ہوں، حواس خمسہ پر 5 ہی ہے نا۔ کہ ہاتھ ہے؟ کہاں؟ ہاتھ سے کیا کرتے ہیں؟ کہ محسوس کرتا ہوں۔ کہ اچھا بتائیے آپ کا دماغ؟ کہاں دماغ بھی ہے؟ کہ دماغ سے کیا کام کرتے ہیں؟ کچھ دیر سوچنے لگا، کہ دیکھو جب آنکھیں دیکھتی ہیں نا تو دماغ تصدیق کرتا ہے، یہی دیکھا ہے جو دیکھا، کچھ اور نہیں دیکھا، جو دیکھ رہا ہوں وہی دیکھ رہا ہوں، دماغ تصدیق کر کے آنکھوں کو بتاتا ہے، جو سنتا ہوں دماغ تصدیق کر کے بتاتا ہے وہی سنا ہے، جو سونگتا ہوں دماغ بتاتا ہے وہ صحیح سونگا، یہ گلاب ہی ہے موتیا نہیں ہے، دماغ تصدیق کرے گا، جو چکھتا ہوں فوراً زبان تیز جو ہے وہ فوراً مجھے ذائقہ فوراً دماغ تصدیق کرتا ہے، ہاتھ سے محسوس کرتا ہوں دماغ تصدیق کرتا ہے۔ کہ اچھا تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے جسم میں دماغ امام کا کام کرتا ہے؟ جملے کو ضائع کر دیا آپ نے میرے۔ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اس وجود میں آپ کا جو دماغ ہے وہ امام کا کام کرتا ہے؟ کچھ دیر سوچتا رہا، کہ ہاں کہہ سکتے ہیں۔ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ یہ آپ کی عقل جو ہے امام کا کام کرتی ہے؟ کہ ہاں۔ کہ آپ کے 6 فٹ کے وجود کو امام کی ضرورت ہے، اس کائنات کو امام کی ضرورت نہیں ہے۔ یقین مانے آج میں 2-3 گھنٹے سویا ہوں پورا دن میں، پوری رات کل نہیں سویا ہوں، آج اس سفر میں آج ہی شام پہنچا ہوں، تو اس لیے میں پورا خون جگر لگا کے پیش کر رہا ہوں۔ اگر باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں تو میرا ساتھ دیتے رہیے گا۔ میں آپ کی محبت اور آپ کی عقیدتوں کو دیکھنے کے بعد جناب سیدہ کا امیر المومنین کا سایہ آپ کے سر پر قائم دائم رہے، آپ کی محبتوں کو دیکھ کے میں پورا اپنا زور لگا کے پیش کر رہا ہوں، نہیں تو مجھ سے بولا نہیں جا رہا۔ عزیزان گرامی، امام نے اس طرح کے شاگردوں تربیت کیا گیا، شاگرد نے امر سے کہلوایا کہ اگر تیرے وجود کو امام کی ضرورت ہے، اس کائنات کو امام کی ضرورت نہیں ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان مانے امام کی ضرورت ہے، اور یہ مانے کہ امام کو معصوم ہونے کی ضرورت ہے۔ اس پہ دلیل میں نے کہا تھا صرف 2 باتیں پیش کروں گا، دوسری دلیل سن لیجیے کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے، دلیل دوں؟ امام کو ایک تو امام ہونا چاہیے، یہ فطرت کا تقاضا، اور اسے امام کو معصوم ہونا چاہیے، یہ بھی فطرت کا تقاضا۔ پیش کر رہا ہوں، سادہ سی دلیل پیش کروں گا، دل کو لگے تو بولیے گا نہیں تو خاموش بیٹھے رہیے گا۔ عزیزان گرامی، آپ کبھی بھی کسی کے سامنے جا کے اس کے پیشوا کی، اس کے لیڈر کی، جنہیں وہ مانتے ہیں، میں سب کی بات کر رہا ہوں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، عزیزان گرامی جہاں پہ بھی چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، کسی کو بھی جس کو اپنا پیشوا مانتا ہے اس کے سامنے جا کے تنقید کریں، اگر وہ یہ بھی کہتا ہوگا نا کہ نہیں وہ معصوم نہیں ہے، لیکن کہے گا خبردار تنقید مت کرنا، توجہ ہو، آپ کو فوراً ٹوک کے کہے گا تنقید مت کرنا، بھئی آپ معصوم مانتے ہو؟ کہ نہیں معصوم نہیں مانتا، لیکن تنقید نہیں سنوں گا، اس کا مطلب ہے تنقید نہ سننا اس بات کی علامت ہے ان کا دماغ کہتا ہے امام کو ہونا معصوم ہی چاہیے۔ تقاضا ہے عقل کا۔ علامہ حلی نے الفین کتاب لکھی، الفین 1000 دلیلیں مولا کے بلا فصل ہونے پہ دی ہیں۔
اور 1000 دلیلیں ان کے افضل ہونے پہ دی ہے. اور جب ان کے بیٹے فخر المحققین نے ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا تو کہا بابا، علامہ حلی سے ان کے بیٹے فخر المحققین خود بہت بڑے مرجع تقلید تھے، بہت بڑے محقق تھے، مجتہد تھے. خواب میں دیکھا اپنے باپ کو. علامہ حلی کو خواب میں دیکھا، یوسف ابن مطہر حلی کو خواب میں دیکھا، علامہ حلی کو جو نجف اشرف میں حرم امیر المومنین میں دفن ہے ایک ستون کے نیچے. تو کہا کہ بابا مرنے کے بعد آپ کے ساتھ کیسا حساب کتاب ہوا؟ تو کہا صرف 2 چیزوں نے مجھے بچا لیا، باقی چیز پہ پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں آئی. کہا وہ 2 چیزیں کون سی تھی جو آپ کے کام آ گئی؟ کہا کتاب الفین. فرشتوں نے کہا آپ ہی نے الفین لکھی ہے نا کی دفاع میں. کہا بس زیارت الحسین. کہا بس 2 چیزیں کام آئی ہیں، کتاب الفین و زیارت الحسین. میری جو میں نے کتاب لکھی ہے علی کے دفاع میں 2000 دلیلیں، اور زیارت الحسین جو پوری زندگی حسین کی زیارت پڑھتا رہا. یہ زیارت پہ جاتے رہے. حلہ سے پیدل جایا کرتے تھے علامہ حلی، پیدل جاتے تھے. اور اسی میں کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ حاصل کیا اس زیارت کے صدقے میں حاصل کیا ہے. عزیزان گرامی، آج جو کچھ تشیع کے پاس ہے وہ زیارت سید الشہداء کا صدقہ ہے. آج کتنے لوگ جمع ہیں، یہاں پہ بھی بیٹھنے کی جگہ نہیں. کیوں آئے آپ؟ دعوت پہ آئے ہیں؟ نہیں، صرف اعلان پہ آئے ہیں حسین کی مجلس ہے. حسین کی مجلس کا اعلان ہو جائے تو لوگ آ جاتے ہیں. وہ حسین کتنے کریم ہیں کہ ان کی مجلس کے اعلان پہ لوگ آ جاتے ہیں. عزیزان گرامی، دنیا میں کوئی کسی کے ہاں نہیں جاتا بغیر دعوت کے، لیکن حسین کے نام پہ ہر انسان آ جاتا ہے. کیوں آ جاتے ہیں؟ کیونکہ رونا گریا کرنا فطرت کا تقاضا ہے. حسین نے فطرت کے تقاضوں کو پورا کیا. میں کل باقی پیش کروں گا مطالب کو. جائیں ذرا تھوڑا تفصیل سے مسائل کو آپ کی خدمت میں پیش کر پاؤں. جب 11 محرم کا دن نکلا نا تو راوی کہتا ہے کہ بیبیاں میدان کربلا میں اس طرح سے بکھر گئیں جیسے ایک ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ 10 محرم کو عصر عاشور میں جب امام حسین کی شہادت ہو گئی، عصر تک تو بیبیاں خیموں میں تھیں، اور جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو مولا سجاد کہتے ہیں کالی آندھی چلنے لگی، خون کی بارش ہونے لگی، اور کچھ نظر نہیں آتا تھا. برطانیہ کی کتاب ہے تاریخ کی، برٹش کرونیکلز، جا کے تحقیق کر لیجیے گا، آن لائن مل جائے گی. جس سال واقعہ کربلا ہوا ہے نا تو برطانیہ کی برٹش کرونیکلز میں موجود ہے کہ محققین نے لکھا وہاں پہ کہ اس سال برطانیہ کے اکثر شہروں سے ایک شکوہ آیا ہے کہ خون کی بارش ہوئی ہے. مولا سجاد فرماتے ہیں دنیا میں کہیں پہ بھی اگر بارش ہوتی تھی عاشورہ کے دن 61 ہجری میں جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو خون کی بارش ہوتی تھی. اور اگر کوئی بھی روٹی پتھر اٹھاتا تھا تو اس کے نیچے خون نکلتا تھا. روٹی کو کھولتا تھا خون نظر آتا تھا. نہ جانے کس کی شہادت ہوئی تھی. اب کوئی بھی بخل نہ کرے رونے میں. بہت سے لوگ دلیل مانگتے ہیں. میں نے برطانیہ کے برٹش کرونیکلز کا حوالہ دے دیا، کرونیکلز کا حوالہ دیا. جانے گرامی، اب عصر عاشور میں بیویوں نے دیکھا نہیں تھا مولا کی شہادت کو. اس کے بعد کیا ہوا؟ شام غریبہ آ گئی. شام غریبہ میں خیموں کو آگ لگا دی گئی. بیویاں خیموں سے باہر آ گئیں، لیکن بیویوں نے پھر بھی لاشوں کو نہیں دیکھا تھا. کیوں؟ کیونکہ رات ہو گئی تھی، شام ہو گئی تھی. جیسے 11 محرم کا دن نکلا تو راوی کہتا ہے کہ جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں، ساری بیویاں میدان کربلا میں بکھر گئیں. کوئی بیوی کسی لاشے کو تلاش کر رہی تھی، کوئی کسی لاشے کو تلاش کر رہی تھی. ایک بیوی نام ام کلثوم بتایا جاتا ہے، بار بار کہتی تھی ہائے عباس، ہائے عباس. کیوں اس بیوی کو بار بار جناب عباس کا خیال آ رہا ہے کہ ہمارے پردوں کا محافظ عباس. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. لیکن تمام علماء نے لکھا ہے کہ 2 بیویاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں، وہ صرف امام حسین کے لاشے کنارے کھڑے رہے. 2 بیویاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں. اپنے شہداء کو نہیں یاد کیا، صرف امام حسین کے لاشے پہ. کون سی 2 بیویاں؟ پہلی بیوی کا نام ہے زینب کبریٰ. پہلی ہے جناب زینب کبریٰ. آپ سنیں گے جناب زینب کبریٰ کے جملے پیش کروں. کوئی بخل نہ کرے رونے میں. میں جانتا ہوں 10 دن آپ نے بڑا گریہ کیا ہوگا، لیکن ابھی بھی کوئی بخل نہ کرے. جناب سیدہ کو پرسہ دیجئے گا کہ بی بی آپ کی اولاد کا بڑا غم ہے. میں ایک سوال کروں آپ سے، آپ جب روتے ہیں کوئی تعزیانے تو نہیں مارتا؟ کوئی آپ کو روکتا تو نہیں ہے رونے سے؟
جب آپ روئیں گے، یہاں پہ بہت سے بزرگ بیٹھے برداشت نہیں کر پائیں گے، میں بڑے سخت جملے پڑھنے والا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے کہ میں بہت سخت جملے کہنے والا ہوں، سادات غیر سادہ کا برداشت نہ ہو، سنیں گے جملوں کو۔ راوی کہتا ہے کہ سب بیویاں اپنے اپنے شہداء کے لاشیں تلاش کریں۔ جناب زینب آئیں، بی بی کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ جب کوئی دعا مانگتا ہے، آپ نے دیکھا کیسے دعا مانگتا ہے؟ ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہو وہ کیسے دعا مانگے گا؟ تو جناب زینب نے کیسے دعا مانگی؟ نگاہوں کو بلند کیا، اور نگاہوں کو بلند کر کے ایک جملہ کہا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگارہ پنجتن کا آخری ہے حسین، ہم نے تیری بارگاہ میں سب کچھ قربان کر دیا، پروردگارہ ہم اہل بیت کی قربانیاں قبول فرما۔ بی بی گریہ کر رہی ہیں۔ امام سجاد کہتے ہیں میری پھپھی نے میرے بابا کا طواف شروع کیا، بی بی طواف کرتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی۔ مولا سجاد کہتے ہیں ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں تھی میرے بابا کے جسم پہ کہ میری پھپھی بوسہ دے سکتی، ایک نگینے کے برابر چومنے کی جگہ نہیں تھی، اتنے تیر لگے تھے میرے بابا کو۔ مولا سجاد کہتے ہیں اتنے تیر لگے تھے، اتنے تلوار کے وار تھے، میری پھپھی چوم نہیں سکتی تھی۔ پھر کیا کیا؟ مولا سجاد کہتے ہیں ایک مرتبہ میری پھپھی زمین پہ بیٹھی، اپنے لبوں کو میرے بابا کے کٹے ہوئے گلے پہ رکھا، کٹے ہوئے گلے پہ لبوں کو رکھا، کہا اماں گواہ رہنا میں نے آپ کے حسین کا بوسہ دیا ہے، اماں میں نے حسین کا بوسہ دیا، اماں آپ نے کہا تھا نا کتنے مرحلوں میں حسین کو بار بار گلے کا بوسہ دینا، جب ودا کرنے آئے تو گلے کا بوسہ کرنا، اب میں اماں حسین سے ودا کر کے جا رہی ہوں، میں پھر بھی بوسہ دے کے جا رہے۔ مولا کہتے ہیں کٹے ہوئے گلے پہ لبوں کو رکھا اور رونے لگی۔ پھر ایک جملہ کہا، یا جدہ یا رسول اللہ صلی علیہ ملیک السما ھذا حسین مرمل بالدماء، نانا جب آپ کا وصال ہوا ملائکہ نازل ہوئے تھے، نانا آپ کے جنازے میں ملائکہ نازل ہوئے، ملائکہ نے آپ کا جنازہ پڑھا، نانا ذرا آ کے دیکھیں یہ آپ کا نواسہ حسین ہے، نانا ذرا دیکھیں کیسا خون بہ رہا ہے حسین کا، نانا دیکھیں پتھروں کے اندر حسین کا لاشا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سوگ نامہ علی محمد میں عطل اشتہاردی کہتے ہیں حسین کے 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا لاشا، اگر میں جملے پڑھ پایا، امام حسین 4 حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک سر تھا جو نیزے پہ بلند تھا، دوسرا لاشا تھا جو کربلا کی ریت پہ پڑا تھا، تیسری روح تھی جو اعلیٰ علیین میں پیوست ہو گئی، چوتھا کیا ہے؟ چوتھا خون تھا جو بہ رہا تھا، خون کھا کے کربلا پہ بہ رہا تھا۔ کہ یہ پہلی بی بی ہیں، سنیں گے میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، یہ پہلی بی بی کون ہے؟ 2 بیویاں، پہلی جناب زینب کبریٰ جو کسی لاشے پہ نہیں گئی سوائے امام حسین کی، دوسری بی بی نام رباب ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کوئی بخل نہ کرے، بی بی کو پرسہ دیں گے۔ دوسری بی بی کا نام رباب ہے، جناب رباب کسی لاشے پہ نہیں گئے، حتی حضرت علی اصغر کے لاشے پہ نہیں گئے۔ ایک مرتبہ آئی مولا حسین کے لاشے پہ، بی بی کی رو رو کے آنکھیں پتھرا چکی تھی، آنسو خشک ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ کہا کہ مولا میرے ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں، اگر ہاتھ کھلے ہوتے نا میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سایہ کرتی، مولا اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں اپنی چادر کا آپ کو کفن دے دیتی، مولا میرے پاس آپ کی 2 نشانیاں تھی، ایک علی اصغر دوسرے سکینہ، مولا میں نے علی اصغر آپ پہ قربان کر دیا، جب موقع ملے گا آپ کی راہ میں سکینہ بھی دے دوں گی۔ پھر بی بی نے ایک جملہ کہا کہ مولا میں جانتی ہوں میرے سرتاج حسین ہے، میرے آقا حسین ہے، میرے مولا حسین، میں جانتی ہوں آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا گیا، مولا میں وعدہ کر کے جا رہی ہوں جب تک زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، مولا کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، جب تک زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی۔ مولا دوسرا میرا وعدہ، مولا آپ کے لاشے کو کربلا کی تپتی ریت پہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، دھوپ میں لاشے کو چھوڑ کے جا رہی ہوں، مولا میرا آپ سے وعدہ جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ بھئی جیسے ہی صبح ہوتی بی بی کوزے میں پانی لیتی دھوپ میں رکھ دیتی، خود بھی دھوپ میں بیٹھ جاتی، ایک ہاتھ سر پہ رکھتی کہتی واہ آبا، بی بی دوسرا ہاتھ سینے پہ مارتی جاتی کہتی جاتی واہ حسینا، واہ مظلومہ، واہ غربتا۔
بس میں بی بی بہت کریا کرتی، جب وہ پانی بی بی رکھ دیتی نا دھوپ میں گرم ہوتا، بی بی گرم پانی پیتی۔ ایک دن 4 مہینے گزر گئے، شیخ محمد مہدی مازندرانی نے معالی السبتین میں لکھا ہے، لوگ حوالہ مانگتے اس لیے میں پیش کر رہا ہوں۔ 4 مہینے گزر گئے، بی بی کو رہائی ملے، مدینے میں واپس آئے، 4 مہینے گزرے تھے کہ ایک دن جناب زینب نے امام سجاد سے کہا بیٹا سید سجاد اپنی ماں رباب سے کہو سائے میں آ جائے۔ بیٹا سجاد آپ کی ماں کے سارے بال سفید ہو گئے ہیں، کمر ٹوٹ گئی ہے۔ بی بی 34 برس کی جوان تھی لیکن کمر ٹوٹ چکی تھی، سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد اپنی ماں سے کہو سائے میں آ جائے، گرم پانی پیتی ہیں دھوپ میں بیٹھی رہتی ہیں۔ بیٹا سجاد میں نے کئی مرتبہ رباب سے کہا، کہتی ہیں نہیں میں سائے میں نہیں آؤں گی۔ بیٹا سجاد ماں سے کہیے امام سجاد آئے، کہا مادر گرامی سائے میں آ جائیے۔ ایک بیٹے نے ماں سے درخواست کی، کہا مادر گرامی سائے میں آ جائیے۔ جناب رباب نے کہا بیٹا سجاد میں نے آپ کے بابا سے کربلا کی تپتی ریت پہ وعدہ کیا تھا میں کبھی سائے میں نہیں جاؤں گی، بیٹا مجھے سائے میں جانے کے لیے مت کہیے گا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا مادر گرامی میں امام کی حیثیت سے حکم دیتا ہوں سائے میں آ جائیے۔ ایک مرتبہ آواز دی، پھوپھی اماں میری ماں کا بازو تھامے، ایک بازو جناب زینب نے پکڑا، دوسرا بازو جناب سید سجاد نے جناب رباب کو زمین سے اٹھایا، کہا سائے میں چلو۔ بی بی نے ہاتھوں کو بلند کیا، جناب رباب نے کہا پروردگارا میرے وعدے کی لاج رکھ لے، میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گی۔ امام سجاد نے آواز دی، پھوپھی اماں میری ماں کو لٹا دے، ان کی روح پرواز کر گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بھئی میں ہمیشہ واسطہ دے کے دعا کیا کرتا ہوں، اپنی اپنی حاجات طلب کیجئے گا، چند واسطے دوں گا، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ میں ایک واسطہ آپ سے، ایک سوال کروں آپ سے، کبھی خدا نہ خواستہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے چھوٹے بچے کو کوئی تماچا مار دے، کیا بیچے گی آپ پہ؟ برداشت کریں گے؟ جب شام غریبہ میں ایک بچی کو پہلا تماچا لگا، آپ نے دیکھا چھوٹے بچے فوراً باپ کو پکارتے ہیں، اپنے کسی بڑے کو پکارتے ہیں، بچی نے فوراً آواز دی چچا عباس۔ پروردگارا واسطہ اس لہجے کا، ایک جملہ پیش کر رہا ہوں بھائی، میں نے پہلے کہا تھا میں سخت جملے کہوں گا، برداشت نہیں کر پائیں گے، ہاتھوں کو بلند کر کے میری طرف دیکھیے گا، ہاتھوں کو بلند کر کے میں سخت جملے کہنے والا ہوں، جو نہیں دیکھ سکتے وہ آنکھیں بند کر کے تصور ضرور کریں گے۔ جب ایک مرتبہ جناب رباب نے دیکھا نا میری بچی کو تماچا لگا ہے، آپ نے دیکھا بیوہ خواتین کبھی بھی اپنے بچے کو برداشت نہیں کرتی مار کھاتا، تو ایک مرتبہ جناب میرا دل کہتا جناب رباب نے جناب زینب کو دیکھا ہوگا، بی بی میری بچی کو بچا لے۔ جناب زینب نے کیا کہا ہوگا، رباب مت دیکھو مجھے، میرا عباس نہیں رہا۔ پروردگارہ واسطہ اس لہجے کا، جب بیبیاں شام غریبہ میں ریت پہ بیٹھی تھی، مٹی پہ خاک پہ بیٹھی ہیں، پروردگارہ مجھے نہیں معلوم پانی کہاں سے آیا، میرے لیے ثابت نہیں کہاں سے آیا، پانی آیا ضرور لیکن یہ جو ثابت نہیں ہے کہاں سے آیا، بس بھئی پانی آ گیا۔ جب پانی آیا نا تو بیویوں نے کہا سب سے پہلے جناب زینب کو پانی پلا دو، یہ بار بار خیموں سے باہر جا جا کے روتی رہی ہیں، بیوی نے حسین ابن علی کو شہید ہوتا دیکھا ہے، تو ایک مرتبہ جناب زینب کو کوزے میں پانی بھر کے دیا، بیوی نے فوراً کہا، علماء نے یہی کہا ہے نا، سب علماء یہ کہتے ہیں، جناب زینب نے کہا نہیں پہلے سکینہ کو پانی دے دو۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ کو پانی دیا، بیوی نے کوزہ ہاتھ میں لیا، کہا پھوپھی اماں آپ نے مجھے پہلے پانی کیوں دیا؟ کہا بیٹی آپ سب سے چھوٹی ہیں اسے آپ کو پہلے پانی دیا۔ علماء کہتے ہیں ایک مرتبہ بیوی نے کوزہ ہاتھ میں لیا، مقتل میں اتر گئے، پوچھا کسی بیوی نے بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے، میں اپنے بھائی کو پہلے پانی پیش کروں۔ پروردگارہ یہ جو آنسو بلند، یہ جو گریہ بلند ہے، پروردگارہ تمام ان رونے والوں کا واسطہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند سب کی دعائیں مستجاب فرما، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ بیماروں کو
شفاء کاملہ عاجلہ عنایت۔ میں ہمیشہ ایک ہی جملہ کہتا ہوں، ایک سوال کروں گا آپ سے، آپ نے کبھی آج تک ایسا تو نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی کسی بیمار کو بستر سے گرا دے؟ شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر بھی لوٹ لیا گیا تھا۔ پروردگارہ شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ ہمارے مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یہ جو گریہ کرنے والے ہیں، آپ سب گریہ کر رہے ہیں، آپ نے صرف مصائب سنے ہیں نا، آپ نے دیکھے تو نہیں ہے مصائب۔ اب سمجھ میں آیا جناب رباب ایسے کیوں روتی تھی؟ انہوں نے دیکھے تھے لاشیں۔ پروردگارہ واسطون بیبیوں کی عظمتوں کا ہماری مسورات کے پردے کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، عراق و شام کے روضوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جنت البقیع جنت معلیٰ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، قبلہ اول کو آزاد فرما۔ پروردگار ہمارے تمام مومنین برادران خواہران جہاں جہاں بسیں، پاکستان میں، کشمیر میں، افغانستان میں، عراق میں، شام میں، بحرین میں، یمن میں، نائجیریا میں، میانمار میں، جہاں جہاں پروردگار سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار خون حسین کا واسطہ ہمارے گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، زندگی میں ہمیں بار بار امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ سید الشہداء کا، ان کی عظمتوں کا واسطہ، پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، بانیہ کی توفیقات میں اضافہ فرما، عزاداروں کی حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ فاطمہ حسین